نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان عظیم ہے کہ جس مالک کی توفیق خاص سے آج ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دعا ہے کہ مالک کی کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو کچھ بیان کیا جائے مالک کی کائنات اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ولادت علی المرتضیٰ سے پہلے مولا علی کے چرچے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت اسے رفعتوں سے نوازتا ہے. بچہ پیدا ہوا، پرائمری کی حفظ کیا، عالم دین بنا، مفتی بنا، تو یہ بعد میں بنا، ولادت پہلے ہوئی. اسی طرح بچے نے علم حاصل کیا، ڈاکٹر بنا، تو یہ عہدہ اور رتبہ بعد میں ملا، پہلے ولادت ہوئی. مگر مولا کائنات آپ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ دنیا میں بعد میں جلوہ گر ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کے ڈنکے پہلے بجا دیے. ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام اللہ نے کائنات کو پہلے دکھا دیا. آج چار باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کے ظہور پر نور سے پہلے آپ کو اللہ رب العزت نے کن کن نعمتوں سے نوازا تھا. احباب جی وقار، حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ بغرض تجارت کی غرض سے آپ شام تشریف لے گئے. شام سے یمن میں ایک بہت بڑا بزرگ ہے جس کا نام ہے مشرم بن وعید الشیقا زہدان. یہ ان کا نام ہے. ان کی عمر جو ہے وہ ہے 190 سال. بہت عبادت گزار، اور ان دور میں جو عبادت گزار ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے، ایک کمرے میں بند ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے. وہ اکثر دعا کیا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے پہلی کتابوں میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا تذکرہ پڑھا، حضور کا ذکر، حضور کی شان جب پڑھی تو دل چاہا کہ اللہ رب العزت اس دن تک مجھے موت نہ دے جب تک اس مصطفیٰ سے میری ملاقات نہ ہو جائے۔ دوسری دعا کرتے، یا اللہ میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، تجھے راضی کیا، تیرا ذکر کرتا، اور ہمیشہ کی دعا یہی ہوتی اگر حضور نہ مل سکے تو کوئی ان کے خاندان کا مل جائے، تاکہ میں جب بروز قیامت اٹھوں تو میرے لیے ایک شرف کی بات ہو کہ میں مصطفیٰ کے خاندان سے ملا، حضور کے خاندان سے کسی شخص سے ملاقات ہو جائے۔ اس غرض سے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے، مناجات کر رہے ہیں، اور مناجات کرتے کرتے رو رہے ہیں۔ قدرت خدا کی، اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول فرمانا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت ابو طالب پاس سے گزرے تو آپ کے دل میں رحم آیا۔ یہاں پہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت مانگی اس سے رہنے کی، مگر میری محبت یہ کہتی ہے کہ میرے آقا مولا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی کہ میری چاہت یہ ہے کہ آج کی رات میں یہاں ٹھہر جاؤں۔ آپ اس غرض سے وہاں پہ گئے اور اس سے ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات جب اس نے آپ سے تعارف پوچھا تو آپ نے جب فرمایا نا کہ میں مکہ سے آیا ہوں اور میں مکہ کے سرداروں کا سردار ہوں، مکہ کے جو سردار ہیں ان میں سے ہوں، کوئی عام نہیں۔ تو جب اس نے مکہ کا نام سنا تو ایک بار وہ چونک اٹھا، بڑا خوش ہوا کہ مکہ شہر میں تو اس نے آنا ہے جس کی چاہت کرتا ہو، کیوں نہ ہو کہ آج ان کے بارے میں پوچھوں، ان کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھوں۔ اگلی بات اس نے پوچھی، اچھا آپ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ مشرم بن وحید نے آپ کا نام پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرا نام ابو طالب ہے۔ ابو طالب، آج لوگ ایمان پوچھتے ہیں، جب اس نے حضرت ابو طالب کا نام سنا تو کھڑا ہو گیا، نام سنا ابو طالب کا، کھڑا ہو گیا، اور جب کھڑا ہوا تو آپ کا کھڑے ہو کے استقبال کیا، کہتا حضور اتنا بتائیں آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بابا کا نام عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کا نام سنا، اس نے جھٹ سے آگے بڑھا اور آگے پیشانی پہ بوسہ دیا، آپ کے قدم پکڑ کے کہتا ہے حضور آپ کا بھائی کوئی عبداللہ بھی ہے؟ آپ کا بھائی کوئی عبداللہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرا بھائی عبداللہ تھا، دنیا سے چلا گیا۔ اچھا اس کا بیٹا کوئی محمد بھی ہے، کوئی مصطفیٰ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں الحمدللہ وہ میرا بھتیجا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اتنا بتائیے کہ اس شہزادے کی عمر کتنی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ 29 سال کا ہو گیا ہے، 29 سال کی عمر ہے۔ اس وقت وہ مشرم بن وحید کھڑا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عبد المطلب کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا، عبد المطلب کا دوسرا بیٹا ہوگا جس کا نام ابو طالب ہوگا، ایک کا نور نبی کا نور عبداللہ کی پشت میں جائے گا اور دوسرا ولی ہوگا اس کا نور حضرت ابو طالب کے جناب والا پشت میں ہوگا، ابو طالب کی پشت میں ولایت کا نور ہوگا۔ آپ فرمانے لگے تم کیسے جانتے ہو؟ فرمایا میں نے کتابوں میں پڑھا۔ اور اگلی بات مشرم نے بڑی کمال کی تھی، وہ کہتا ہے کہ 1 سال انتظار کرو وہ آنے والا آ رہا ہے۔ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے جب مصطفیٰ کریم 30 سال کی عمر مبارک کے ہوں گے اسی وقت ولایت کا ظہور ہوگا، اسی وقت علی آئے گا۔ جب مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے یہ 30 سال کو پہنچے گی، 1 سال انتظار کرو ولیوں کا ایمان تیری گود میں آ جائے گا، ولیوں کا ایمان تیری گود میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے
اگلی بات پوچھی کہ میں تیری اس بات کا کیسے یقین کروں، کیسے میں یقین کروں آپ کی اس بات کا کہ وہ میرا بیٹا ولی ہوگا، اس کا نور میری پشت میں ہے، تو مجھے کوئی اپنا جناب والا کوئی کرامت دکھاؤ اپنی، اگر تم واقعی پہنچی ہستی ہو تو کوئی کرامت دکھاؤ۔ اس وقت مشرم نے کہا حضور آپ جو چاہتے ہیں مجھے امید ہے وہ مالک مجھے جھوٹا نہیں کرے گا، جو میں نے کہا سچ کہا، میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا جو کہا میں نے سچ کہا، مجھے امید ہے آپ جو بھی پوچھیں گے جو بھی دیکھنا چاہیں گے اللہ کے حکم سے میں دکھا دوں گا۔ حضرت ابو طالب آپ فرمان لگے کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک تنا کھڑا ہوا تھا درخت کا، خشک درخت کا تنا، اور اس خشک درخت کے تنے کو میں نے دیکھ کے فرمایا کہ اگر یہ ہرا بھرا ہو جائے اور یہ پھل بھی دے اور اسی وقت دے اور وہ پھل میں کھاؤں تو پھر میں مانوں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ اب باتیں تینوں ڈاٹی ہیں، ڈاٹی باتیں ہیں، ایسا امتحان، خشک تنا ہے، ہرا بھرا بھی ہو جائے، ابھی اس پہ پھل بھی لگ جائے اور پھل لگنے کے بعد میں چیک بھی کروں کھاؤں بھی صحیح، تو انہوں نے ایسے ہاتھ بلند کیا ربا سنیا میں نے جو کچھ کہا سچ کہا، آج ان کو یہ نظارہ بھی کرا دے، آج ان کو نظارہ کرا دے۔ احباب ذی وقار مولا علی المرتضیٰ کے بابا جان فرماتے میں نے دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہرا بھرا ہو گیا، اس پر انار لگ گیا تھا، تنا خبر نہ تھی یہ کس کا ہے، خبر نہ تھی، خشک کھڑا تھا، ہرا بھرا ہو گیا، درخت کے اوپر انار لگ گیا۔ آپ فرماتے میں نے انار جا کے توڑا، انار کو جب توڑ کے دیکھا بالکل صحیح سلامت انار تھا، میں نے جب کھایا تو میٹھا انار تھا، میٹھا انار تھا۔ احباب ذی وقار آپ یمن سے جب واپس آئے تو ٹھیک 9 مہینوں کے بعد مولا علی المرتضیٰ کا ظہور ہو گیا۔ اب یہاں قابل توجہ بات ہے، یمن سے واپسی آتے ہوئے کچھ ٹائم تو لگا ہوگا، اب وہ جو انار کھایا تھا جو میں نے اخذ کیا، میں آپ کے سامنے اپنی تصور کی بات کرنے لگا ہوں، اپنے وجدان کی بات کرنے لگا ہوں، وہ جو اللہ رب العزت کے حکم سے درخت کے تنے پر پھل لگا تھا، میری محبت یہ کہتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نور آیا تھا، وہ نور تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ نور حضرت فاطمہ بنت اسد میں منتقل ہوا۔ جب ادھر منتقل ہوا تو پھر جمعے کا دن تھا، 13 رجب المرجب تھی، خانہ کعبہ میں مولا علی المرتضیٰ کا ظہور ہو گیا، مولا علی المرتضیٰ کا ظہور ہو گیا۔ احباب ذی وقار یہ تھا آپ کی آمد کا دوسروں نے جو چرچا کیا۔ آئیے ذرا حضرت فاطمہ بنت اسد سے پوچھتے ہیں جب یہ نور آپ کے شکم میں آ گیا، آپ کے رحم میں منتقل ہوا، تو پھر اس کا نظارہ کیا تھا؟ پھر نظارہ کیا تھا؟ احباب ذی وقار مولا کائنات آپ کا نور جو ہے وہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے رحم مبارک میں آیا تو اس وقت جب بھی حضور سامنے تشریف لاتے تھے نا، مولا علی المرتضیٰ پیٹ کے اندر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پیٹ میں کھڑے ہو جاتے، شکم میں، ماں کے رحم میں کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن حضرت ابو طالب فرمانے لگے اے فاطمہ، بے شک ہمارے بیٹے کی شانیں بڑی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بڑی شانیں، ان کی بڑی عظمت ہے، جو ان کے وسیلے سے دعا مانگے اللہ پوری کرتا ہے۔ احباب ذی وقار توجہ، جو مانگے اللہ پوری کرتا ہے، بڑی شانیں ہیں، مگر پھر بھی تو ماں ہے وہ بیٹا ہے، بیٹے کا حق ہے کہ وہ ماں کے استقبال میں کھڑا ہو، نہ کہ یہ ہو کہ آپ ماں ہو کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ بیٹا ہو کر اس کا استقبال کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے میرے سرکار، میں خود نہیں کھڑی ہوتی، یہ پیٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے مجبوراً کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہ جو بیٹا میرے پیٹ میں ہے یہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر میں بیٹھی ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ احباب ذی وقار مولا علی المرتضیٰ آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو
بڑی عظمت، بڑی طاقت. ذرا یہ دیکھیں کہ جب ماں کے رحم میں تھے کتنی طاقت تھی. اب سنیے، ایک دن حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو طالب آپ کے بھائی اب نوجوان ہیں عرب کے اور ہاشمی خاندان کے نوجوان ہیں، سردار نوجوان ہیں. اور یہ ہاشم خاندان جو تھا یہ سرداروں کا تھا. مگر افسوس کہ آج کے کچھ ملاؤں نے جب بھی آل رسول کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کا تعارف کروایا تو کچھ یوں کروایا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ غریب تھے. اللہ کی عزت کی قسم ایسا نہیں ہے، یہ ایسا خاندان ہے جو ازل سے خانہ کعبہ کے متولی رہے ہیں. یہ ازل سے ہاشمی خاندان جو تھا یہ سرداروں کا تھا، فیصلہ انہی پہ ہوا کرتا تھا. ایک دور ایسا بھی گزرا حضرت عبد المطلب کے بعد اگر کوئی فیصلہ کرنے والی اس عرب کی دھرتی پہ ذات ہوتی تھی تو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. یہ سرداروں کا خاندان تھا. پھر ہوں بھی سردار، ہوں بھی عرب کے، ہوں بھی نوجوان، تو بتائیے کتنی طاقت ہوگی. ایک دن حضرت امیر حمزہ سے حضرت ابو طالب اسی بات کو ڈسکس کرنے لگے کہ فاطمہ اس طرح بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سامنے آتا تو یہ کھڑی ہو جاتی ہے. جب میں نے کہا کہ آپ ایسے نہ کیا کریں، استقبال نہ کیا کریں بیٹے کا، تو یہ جواب دیتی ہے کہ یہ جو اندر ہے میرے نور ایک، یہ مجھے مجبور کرتا ہے کھڑا ہونے پہ. حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے کہ بات سمجھ نہیں آتی. ایک دن مشورہ کیا، چلو آج کوئی انتظام کرتے ہیں. انتظام کیا حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ کو بٹھا دیا گیا. ایک کندھے پہ ہاتھ حضرت ابو طالب نے رکھا، دوسرے کندھے پہ ہاتھ حضرت امیر حمزہ نے رکھا. ادھر میرے مصطفیٰ کو بلایا. پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی ایسا ہے یا ویسے کھڑی ہوتی ہے. تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جلوہ گر ہوئے تو اندر تو تھا وہ نور جس کا ازل سے میل تھا. وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو مولا علی المرتضیٰ استقبال میں کھڑے ہوئے. جب آپ مولا علی کھڑے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی کھڑی ہو گئی. ابوالفضل وقار کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک طرف ہاتھ تھا حضرت امیر حمزہ کا، دوسری کندھے پہ ہاتھ تھا حضرت ابو طالب کا. اب دونوں مجبور ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے. کتابوں میں لکھا ہے گر گئے. مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حضور کا خاندان ہے، ادب کا لحاظ رکھا جائے. آپ پیچھے ہٹ گئے اور حضرت فاطمہ بنت اسد یوں کھڑی ہو گئی اور پھر مانا کہ واقعی علی علی ہے. یہ جو اندر ہے یہ کوئی عام نہیں ہے. حوالہ لوگ کہتے ہیں خیبر کیسے اکھاڑ لیا. اور لوگوں عرب کے نوجوان جن کا جناب والا مقابلہ نہ کر سکے، وہ بچپن میں اپنی ماں کے شکم میں تھے، اسے علی کہا جاتا ہے. تو خیبر کیا تھی؟ خیبر کیا تھا جسے آپ اکھاڑ نہ سکتے؟ حوالہ وقار کون ہے؟ علی المرتضیٰ، جن کی عظمت کے کیا کہنے. کون ہے جن کی عظمت کو کسی ترازو میں تول سکتا ہے؟ میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں. کتاب کے مصنف ہیں امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل وہ شخصیت ہے جو حضور غوث پاک کے امام ہیں فقہ میں. یہ وہ امام احمد بن حنبل ہے جن کو آل رسول سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ نے سب سے پہلے یزید کے کفر پر آپ نے فتویٰ دیا تھا. سب سے پہلا فتویٰ امام احمد بن حنبل کا. آپ فرماتے ہیں یزید کافر ہے. یہ وہ امام احمد بن حنبل ہے. اور اگلا ان کا تعارف کرواتا جاؤں، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں. بولو یار سبحان اللہ. امام بخاری کے استاد ہیں. یہ سب بتا اس لیے رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ یہ حدیث کتنی اتھینٹک ہے اور بتائی نہیں جاتی، بیان نہیں کی جاتی. امام احمد بن حنبل کے استاد آپ استاد ہیں امام بخاری کے. امام مسلم کے بھی آپ استاد ہیں، امام ترمذی کے بھی آپ استاد ہیں، ابن ماجہ کے بھی آپ استاد ہیں. یہ سارا ستہ کی جتنی بھی کتابیں حدیث مبارکہ کی اتھینٹک مانی جاتی ہیں، ان سب کے استاد کو امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل انہوں نے ایک کتاب لکھی فضائل صحابہ. کیا کتاب کا نام ہے جی؟ فضائل صحابہ.
اس فضائل صحابہ کتاب میں انہوں نے صحابہ کرام کی شان بیان کی. شان بیان کرنے کے باوجود اس میں بھی مولا علی کا ذکر کیا، مگر پھر بھی جی نہ بھرا. انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام رکھا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ. آپ نے صحابہ کرام پہ کتاب لکھی، وہاں بھی مولا علی المرتضیٰ کے مناقب لکھے، وہاں بھی خصائل لکھے، مگر اعلی رسول سے محبت اس قدر کہ علیحدہ کتاب بھی لکھی کہ اس کتاب میں فقط آپ کے اور میرے مولا علی کا ذکر مبارک. آپ نے فضائل صحابہ کتاب میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان قال سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرت سلمان فارسی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب نبی سے سنا، میں نے اپنے محبوب نبی سے سنا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ انا کنت انا و علی، بے شک میں اور علی المرتضیٰ نور نور تھے بین ید اللہ، اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، اس حدیث کو انہوں نے کوٹ کیا فضائل صحابہ کتاب میں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سنا کہ میں اور علی میرا نور اور مولا علی کا نور یہ اس وقت تھے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے. کب؟ قبل ان یخلق، کہ اللہ پیدا کرتا آدم علیہ السلام کو 14,000 فرمایا آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے علی کا نور اور میں نبی کا نور اکٹھا تھا. میرا نور اور مولا علی کا نور اکٹھا تھا. احباب ذی وقار یہ نور چلتا چلتا جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا، چلتا چلتا شیش علیہ السلام کی پشت میں آیا، چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آیا، ابراہیم علیہ السلام سے چلتے اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں آیا، اسماعیل علیہ السلام سے چلتے ہوئے نظر کی پشت میں آیا، نظر سے کنانہ سے کلاب سے کلی سے ابن مناف سے ابن ہاشم سے عبد المطلب کی پشت میں آیا، عبد المطلب کی پشت سے ایک نور نبوت جناب عبداللہ کی پشت میں اور نور ولایت جناب ابو طالب کی پشت میں آیا. ولایت علی المرتضیٰ کا نور جناب ابو طالب کی پشت میں آیا. احباب ذی وقار یہ نور ازل سے اکٹھا ہے، یہ نور ازل سے اکٹھا ہے. اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ پہلے تو سنتے تھے کہ اللہ نور ہوتا ہے، پھر سنا جی نبی بھی نور ہے، اب کہتے ہیں علی بھی نور ہے، اب کہتے ہیں علی بھی نور ہے. احباب ذی وقار میں آپ سے صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، یہ جن کا مزاج ملتا ہو ان کو ملا دیا جاتا ہے. بھئی اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی ایسا مریض آ جائے جس کو بلڈ کی ضرورت پڑے تو بلڈ گروپ ملے گا تو لگے گا. کبھی اے پوزیٹیو بی پوزیٹیو کو کبھی میچ نہیں ہوتا. احباب ذی وقار مزاج ملے بلڈ کا تو تب ملایا جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ہر جگہ مولا علی کو اپنے ساتھ ملایا ہے، مولا علی کو ہر جگہ اپنے ساتھ ملایا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کوئی کہے کہ کیسے نور کیسے اکٹھا ہو گیا، قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. احباب ذی وقار توجہ میری طرف رکھیے گا. اللہ نے فرمایا پیارے محبوب آپ نجران کے عیسائیوں کو فرمائیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں. بیٹوں کی باری آئی میرے آقا نے حسن و حسین کو چنا، جب عورتوں کی باری آئی میرے آقا نے سیدہ کائنات کو چنا، اور جب جان کی باری آئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تو میری جان
نبی کی جان بھی نور ہے۔ احباب ذی وقار، مولا علی المرتضیٰ آپ نور ہیں، آپ نور ہیں، اور یہ نور پھر دیکھیں قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید نور ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے قیامت کے دن اہل بیت اور قرآن اکٹھے میرے ساتھ میرے پاس آئیں گے، اور میرے آقا نے فرمایا ہمیشہ آل رسول اور قرآن ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مزاج ملتا ہے تو اکٹھے ہیں، مزاج ملے تو یہ جو ٹوگیدر والا فیض ہوتا ہے اکٹھے رہنے کا، یہ تب ملتا ہے جب مزاج ملتا ہو۔ احباب ذی وقار، قرآن بھی نور ہے، قرآن پاک کہتا ہے نبی بھی نور ہے، تو آپ بتا دیں پھر علی کون ہے؟ اگر علی نور نہیں ہے تو پھر ملے کیسے؟ اگر ملے ہیں تو پھر سمجھ جاؤ اللہ کی عطا سے مصطفیٰ بھی نور ہے، اللہ کی عطا سے قرآن مجید بھی نور ہے، اور اللہ کی عطا سے مولا علی بھی نور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو قلم ہی توڑ دیا، فرماتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ احباب ذی وقار، نور پہ آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدمین شریفین لگائے پہاڑ پہ۔ آج جو حاجی جاتے ہیں مکہ میں دیکھیں وہاں پہ ایک جبل ہے، پہاڑ ہے، جسے کہا جاتا ہے جبل نور، ہے نا بھی جبل نور، سنا ہے نا؟ وہ نور والا کیسے بنا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کو چوم کر، میرے آقا کے نالین مبارک لگے، میرے آقا وہاں تشریف لے گئے، وہ پہاڑ نور والا ہو گیا۔ مجھے ایمان سے بتائیے جو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں زندہ آ جائے، وہ پہاڑ کی صورت میں ہو یا جس بھی صورت میں ہو، وہ تو نور بن جائے، اور جو کندھوں پہ بیٹھ کر خانہ کعبہ کے برد گرائے، وہ علی نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ علی نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ احباب ذی وقار، آج موضوع جو تھا وہ پورا نہیں ہو سکا انشاءاللہ۔ آج صرف مولا علی المرتضیٰ کی ولادت سے پہلے جو چرچے تھے وہ آپ کے سامنے کوشش گزار کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے مولا علی المرتضیٰ کی ولادت بیان کی جائے گی، کعبے میں ولادت ہوئی کیسے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔